مسلمانوں کی کتنی ہی انوینشنز ایسی ہیں جو ہماری نظروں سے اوجھل ہیں، حالانکہ دنیا کی مفید اور ضروری انوینشنز اکثر مسلمانوں اور عربوں کی مرہون منت ہے۔ وہ اس وقت ایجاد ہوئی ہیں جب اس دنیا میں یورپ اور اہل یورپ کا سائنسی دنیا میں کہیں سے کہیں تک کوئی ذکر نہ تھا۔ ان مسلم انوینشنز میں سے بعض کی تو آج کی سائنسی دنیا اب تک کاپی نہیں کر سکی، اور بعض کی کاپی کر کے ایجاد کا صحرا اپنے سروں پر سجا لیا اور مسلمانوں کے نام کو سائنسی دنیا سے مٹا دیا جو اصل انوینٹرز تھے۔ یورپ والوں نے جابر بن حیان کو جیبر، ابن رشد کو اویرو، ابن سینا کو ایویسینا اور ابن الہیثم کو الہیزن کہنا شروع کیا تاکہ ان کا مسلمان اور عرب ہونا ثابت نہ ہو سکے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کا ہمارا سائنس کا طالب علم خالد بن زید، زکریا رازی، ابن سینا اور خوارزمی، ابو ریحان البیرونی، القارابی، ابن رشد، الکندی، جابر بن حیان، موسیٰ بن شاکر، ابن الہیثم، المسعودی، ابو الوفا الزہراوی جیسے عظیم سائنسدانوں کے حالات زندگی اور ان کے سائنسی کارناموں سے اکثر ناواقف اور ناانجان ہیں۔ آج ہم آپ کو انہی مسلم سائنسدانوں میں سے کچھ کے مشہور سائنسی کارنامے بتا رہے ہیں۔ ناظرین، آپ کی معلومات کے لیے بتاتے چلے، ابن سینا کی کتاب القانون، بصری کی کتاب الحیوان اور ابو القاسم کی کتاب جراحی 17ویں صدی عیسوی تک یہ تمام کتابیں یورپ میں سلیبس کے طور پر پڑھائی جاتی رہی ہیں، اور ان کتابوں میں انسانی دماغ اور ہیومن باڈی پارٹس کی تصاویر بنی ہوئی تھی۔ ابن سوری کی کتاب میں سوکھی جڑی بوٹیوں کی رنگین تصاویر بنی ہوئی تھی۔ یہ کتاب عربوں کی پہلی رنگین تصویر والی کتاب قرار دی گئی تھی۔ اسی طرح کاغذ کی بناوٹ کی کاریگری اور کوالٹی کو ترقی کی منزل پر پہنچانے والے ابن شاطبہ ہیں۔ شاطبہ اندلس میں ایک شہر ہے۔ یہ لوگ چھپائی کرنے کی مشین اور پرنٹنگ مشین کے پہلے ایجاد کرنے والے مسلم سائنسداں ہیں۔ ناظرین، ہم آپ کو بتاتے چلے، دوران خون کا جدید نظریہ ولیم ہاروے سے منسوب کیا جاتا ہے، حالانکہ اس سے بہت پہلے ابن النفیس نے یہ نظریہ پیش کیا تھا۔ ابو القاسم الزہراوی نے مثانے کی پتھری نکالنے کے لیے جسم کا جو مقام آپریشن کے لیے تجویز کیا تھا، آج تک ہاسپٹلز میں اسی پر عمل ہو رہا ہے۔ ان کے علاوہ محمد بن زکریا رازی دنیا کے وہ پہلے ڈاکٹر ہیں جنہوں نے ٹی وی جیسی مہلک بیماری کا علاج اور چیک کا ٹیکہ ایجاد کیا تھا۔ ناظرین، الجبرا کے بارے میں آج کون نہیں جانتا۔ الجبرا خصوصی طور پر مسلمانوں کی ایجاد ہے۔ الجبرا کے بعد مسلمانوں کی ایک بڑی ایجاد علم مسلسلات ٹریگنومیٹری بھی ہے۔ حکم بن ہاشم یعنی ابن المقنع نے ایک مصنوعی چاند بنایا تھا جو ماہ نخشب کے نام سے مشہور تھا۔ یہ نخشب نامی کنویں سے طلوع ہوتا تھا اور تقریباً 200 مربع میل کا علاقہ روشن کرتا تھا۔ ناظرین، اندلس یعنی اسپین کے ایک مسلم سائنٹسٹ عباس ابو القاسم بن فرناس نے 3 چیزیں ایجاد کر کے دنیا کو ورطۂ حیرت میں ڈال دیا تھا۔ فرسٹ، اینک کا شیشہ، سیکنڈ گھڑی، تھرڈ ایک مشین جو ہوا میں اڑ سکتی تھی۔ ابراہیم الفزازی خلیفہ منصور کے عہد کا پہلا مسلمان سائنسداں انجینئر تھا جس نے پہلا ایسٹرولیب تیار کیا تھا۔ ابن سینا کے استاد ابو الحسن نے پہلی دوربین ایجاد کی تھی۔ حسن زاہ نے راکٹ سازی کی طرف توجہ دی اور اس میں تار پیڑوں کا اضافہ کیا۔ مسلمانوں کی دیگر صنعتی ایجادات میں قطب نما، زیتون کا تیل، عرق گلاب، خوشبوئیں، عطر سازی، ادویہ سازی، معدنی و مسائل میں ترقی، صابن سازی، شیشہ سازی اور آلات جنگ شامل ہیں۔ ناظرین، کیا آپ کو معلوم ہے کہ کافی جو آج دنیا کے مقبول ترین مشروبات میں سے ایک ہے، در حقیقت مسلمانوں کی ایجاد ہے، اور یہ کسی سائنسدان کا نہیں بلکہ عرب کے عام چرواہے کا کارنامہ ہے۔ ایک مرتبہ اس کی بکریوں نے آس پاس کی لگی جھاڑیوں کے کچھ بیج کھا لیے تھے اور دیکھتے ہی دیکھتے مزے میں آ کر کودنے لگی۔ چرواہا بکریوں کی اس حرکت سے بڑا پریشان ہوا اور آگے بڑھ کر اس نے بھی ایک بیج چبا ڈالی اور وہ بھی اسی کیفیت سے دوچار ہوا۔ یہ تھا کافی کا بیج جس میں سرور انگیز کیفیات پائی جاتی ہیں۔ آج بھی بی پی کم ہو جاتا ہے تو کافی کی ایک پیالی بی پی کو پورا کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ اس مشروب کی تیاری کا یہ پہلا ریکارڈ ہے، جس کے بعد بیج ایتھوپیا سے یمن پہنچا جہاں صوفی بزرگ اہم موقعوں پر اسے پی کر ساری رات جاگتے تھے۔ 15ویں صدی
صدی کے اختتام تک یہ مشروب مکہ اور ترکی سے ہوتا ہوا 1645 میں یورپی شہر وینس اور پھر دیگر کنٹریز تک پہنچ گیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ لندن میں پہلا کافی ہاؤس بھی ایک ترکی شخص نے ہی اوپن کیا۔ ناظرین، قدیم یونانیوں کا خیال تھا کہ ہماری آنکھیں کسی لیزر کی طرح شعاعیں خارج کرتی ہیں جس کے باعث ہم دیکھ پاتے ہیں۔ جس آدمی نے سب سے پہلے یہ جانا کہ روشنی آنکھوں سے نکلتی نہیں بلکہ داخل ہوتی ہے، وہ 10ویں صدی کے مسلم سائنسداں ابن الہیثم تھے، اور اسی کو دیکھتے ہوئے انہوں نے پہلا پن ہول کیمرہ ایجاد کیا اور پہلی لیب کو تشکیل دیا۔ ناظرین، شطرنج کی ایک قسم قدیم ہندوستانیوں میں کھیلی جاتی تھی، مگر اس گیم کو ترقی آج کے دور میں ایران میں ملی، جہاں سے یہ یورپ اور ایشیا کی دیگر کنٹریز تک پھیل گیا۔ ناظرین، عمر خیام نے شمسی کیلنڈر مرتب کیا، سورج اور چاند کی گردش، سورج گرہن، علم المیقات، ٹائم کیپنگ اور بہت سے سیاروں کے بارے میں غیر معمولی سائنسی معلومات بھی البیرونی جیسے نامور مسلم سائنسداں نے فراہم کی اور انہیں تحریری شکل دی۔ عباس بن فرناس وہ عظیم سائنسدان ہیں جس نے دنیا کا سب سے پہلا ہوائی جہاز بنا کر اڑایا۔ قبلے کے تعین اور چاند اور سورج گرہن کو قبل از وقت دریافت کرنے، حتیٰ کہ چاند کی گردش کا مکمل حساب معلوم کرنے کا نظام بھی البتائی ابن یونس جیسے مسلم سائنسدانوں نے ایجاد کیا۔ ناظرین، حساب، الجبرا اور جیومیٹری کے میدان میں الخوارزمی نے گرا قدر خدمات انجام دی ہے۔ ان کی کتاب الجبر والمقابلہ 16ویں صدی عیسوی تک یورپ کی یونیورسٹیوں میں سلیبس کے طور پر پڑھائی جاتی رہی ہیں۔ الخوارزمی کی بہت ساری اہم تصانیف ہیں، جن میں ایک السندھ ہند کے نام سے مشہور ہے۔ کتاب الجبر والمقابلہ میں انہوں نے لوگوں کو روزمرہ کی ضروریات اور معاملات کے حل کے لیے تصنیف کیا، جیسے میراث، وصیت، تقسیم، تجارت، خرید و فروخت، کرنسی کا تبادلہ، کرایہ، علمی طور پر زمین کا قیاس یعنی کہ ناپ، دائرہ اور دائرے کے خطرے کا قیاس، بعض دیگر اجسام کا حساب جیسے ثلاثہ اور مخروط وغیرہ۔ وہ پہلے سائنسداں تھے جنہوں نے علم حساب اور علم جبر کو الگ الگ کیا اور جبر کو علمی اور منطقی انداز میں پیش کیا۔ طبیعیات اور حرکیات، ابن سینا، الکندی، نصیر الدین اور توسی کی طبیعیات کی خدمات ابتدائی دور پر بہت اہمیت کی حامل ہے۔ ابن الہیثم نے طبیعیات کے دامن کو علم سے بھر دیا۔ وہ طبیعیات ریاضی، ہندسیات، فلکیات اور علم الادویات کے مایہ ناز محقق تھے، جنہوں نے اس دنیا کو سائنسی میدان میں ایسے ایسے آئیڈیاز دیے جن کو بنیاد بنا کر آج کے دور کے سائنسی لوگ اتنی ترقی کر رہے ہیں، کیونکہ ہمیں اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ آئیڈیا ہی ایک ایسی چیز ہے جو راستہ کھولنے میں سب سے پہلے مددگار ہوتی ہے۔ ہر آئیڈیا کسی بھی ایجاد میں بیج کی طرح ہوتا ہے۔ ہر دریافت، ہر ایجاد، ہر انقلاب، ہر تحریک کے پیچھے کوئی نہ کوئی آئیڈیا کار فرما ہوتا ہے۔ آئیڈیا کسی ایٹم میں پنہا ایٹمی قوت کی طرح ہوتا ہے۔ آئیڈیا جتنا طاقتور ہوگا اس سے جنم لینے والی چیز اتنی ہی طاقتور ہوگی۔ آئیڈیاز دوسروں سے آئیڈیاز سے ہی جنم لیتے ہیں۔ نئے آئیڈیاز کے لیے دانشوروں سے ملنا، گفتگو کرنا، بحث کرنا، کتابیں پڑھنا، مطالعہ کرنا، تنہائی میں غور و فکر کرنا، دوسروں کے آئیڈیاز پر تنقید کرنا اور تنقید کو حوصلے کے ساتھ قبول بھی کرنا، آئیڈیاز کو بیان کرنے کے لیے ہمت ہونا، ہر آئیڈیا کو ضروری سمجھنا اور نوٹ کر لینا، آئیڈیاز کو پرکھنا، یہ سب ضروری عوامل ہیں۔ لیکن آئیڈیا تبھی نتیجہ خیز ہوتا ہے جب اسے تعلیم کا سہارا ملتا ہے۔ مسلمانوں نے یہ تمام سائنسی کارنامے اپنی تعلیم کی بنیاد پر ہی انجام دیے، کیونکہ تعلیم ہی قوموں کی ترقی اور زوال کی وجہ بنتی ہے۔ تعلیم حاصل کرنے کا مطلب صرف اسکول، کالج، یونیورسٹیز سے کوئی ڈگری لے لینا ہی نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ تمیز اور تہذیب سیکھنا بھی شامل ہے، تاکہ انسان اپنی معاشرتی روایات اور اقتدار کا خیال رکھ سکے۔ تعلیم وہ زیور ہے جو انسان کا کردار سنوارتی ہے۔ دنیا میں اگر ہر چیز دیکھی جائے تو وہ بانٹنے سے گھٹتی ہے، مگر تعلیم ایک ایسی دولت ہے جو بانٹنے سے گھٹتی نہیں بلکہ اور بڑھ جاتی ہے، اور انسان کو بھی اشرف المخلوقات کا درجہ تعلیم کی وجہ سے ہی دیا گیا۔ تعلیم حاصل کرنا ہر مذہب میں جائز ہے۔ آج کے اس پرآشوب اور تیز ترین دور میں تعلیم کی ضرورت بہت اہمیت کی حامل ہے، چاہے زمانہ کتنا ہی ترقی کر لے۔ حالانکہ آج کا دور کمپیوٹر کا دور ہے، ایٹمی ترقیوں کا دور ہے، سائنس اور صنعتی ترقی کا دور ہے، مگر اسکولوں میں بنیادی عصری تعلیم
تعلیم، ٹیکنیکل تعلیم، انجینئرنگ، وکالت، ڈاکٹری اور مختلف جدید علوم حاصل کرنا آج کے دور کا لازمی تقاضا ہے۔ ناظرین، جدید علوم تو ضروری ہے ہی، اس کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کی بھی اپنی جگہ اہمیت، اور اس کے ساتھ ساتھ انسان کو انسانیت سے دوستی کے لیے اخلاقی تعلیم بھی بے حد ضروری ہے۔ اسی تعلیم کی وجہ سے زندگی میں خدا پرستی، عبادت، محبت و خلوص، ایثار و خدمت، خلق و وفاداری اور ہمدردی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ اخلاقی تعلیم کی وجہ سے صالح اور نیک معاشرے کی تشکیل ہوتی ہے۔ تعلیم کا اولین مقصد ہمیشہ انسان کی ذہنی، جسمانی اور روحانی نشو و نما کرنا ہے، لہذا ہم کو بھی چاہیے کہ تعلیم کے ہر میدان میں قدم رکھ کر ترقی کے منازل طے کرے اور اپنی آنے والی اولاد کو ہر ممکن تعلیم دینے کی کوشش کرے، اور ان کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھائیں کہ اس دنیا کی سب سے بڑی طاقت تعلیم ہے، بس تعلیمی میدانوں میں ہنر پیدا کر لو، دنیا تمہارے قدموں میں ہوگی۔ اور ان کو علامہ اقبال کے ان اشعار کے ذریعے بارہا موٹیویشن دیتے رہو کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر۔ اور اس تعلیم کے ذریعے آپ کی محنتوں کے بعد ایک ایسا مسلم معاشرہ وجود میں آئے گا جس کے دائیں ہاتھ میں قرآن، بائیں ہاتھ میں سائنس اور سر پر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا تاج ہوگا۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے کہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی ہے تو ہمارے چینل دنیا انفو کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے آپ تمام احباب کا تہہ دل سے شکریہ۔